بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا تو عجیب عجیب چیزیں میں دیکھتی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل میرے سر کے اوپر آ کر مجھے سایہ میسر کرتا۔ وہ بادل مجھے دھوپ سے بچاتا۔ جب پانی لینے کے لیے میں کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں سب درخت جھک جاتے جیسے کہ وہ سلام کر رہے ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں بڑا حیران ہو جاتی، آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اور جب میں کنویں کے قریب جاتی تو نیچے کا پانی اوپر کی سطح تک خود ہی آ جاتا اور میں آسانی کے ساتھ پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے وہاں سے جانے نہ دیتی۔ وہ کہتی کہ اگر آپ چلی گئی تو یہ پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں بھرنے میں بہت دقت ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنتی تھی کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہو تو ماں کو بہت تکلیفیں سہنا پڑتی ہے۔ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر رہا تو مجھے سر کے درد تک نہ ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے طرح طرح کے عجیب و غریب خواب آتے۔ میں خواب میں دیکھتی کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب روزانہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس بچے کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے عبداللہ کے نسل کو باقی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اس انتظار میں رہتے کہ ہمارے بھائی کے گھر کب بچے کی ولادت ہوگی۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا اس کے آنے سے 10 دن پہلے آسمان میں ایک سرخ رنگ کا ستارہ چمکے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی رہ گئے تو وہ ستارہ آسمان میں نکل کر چمکا۔ اسے دیکھ کر یہودی پریشان ہو گئے۔ ان کے عالموں نے تمام یہودیوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو آسمان پر وہ سرخ ستارہ چمک اٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تم سب جا کر مدینے میں پتہ کرو کہ کس بچے کی ولادت میں 10 دن باقی بچے ہیں۔ یہودیوں نے جب مدینے جا کر پتہ کیا تو اس وقت بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کس بچے کی ولادت میں 10 دن باقی ہے۔ تو یہودیوں نے جا کر اپنے عالموں سے کہا کہ وہاں پر کوئی ایسی عورت نہیں جس کے بچے پیدا ہونے میں 10 دن باقی ہو، کسی کے 2 مہینے باقی ہے اور کسی کے 4 مہینے باقی ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ جا کر مکہ میں پتہ کرو۔ جب وہ یہودی مدینے پہنچے اور وہاں پتہ کیا کہ کون سی عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو 5 ایسی عورتیں تھیں جن کے بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ تو یہودی کہنے لگے ہمیں ایسے بچے کی تلاش ہے جس کے پیدا ہونے میں 10 دن بچے ہوں اور اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا جی ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی۔ وہ اپنے عالموں کے پاس پہنچ کر کہنے لگے افسوس، آج یہودیوں سے نبوت نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ گئی۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان اور زمین میں تمام مخلوقات کر رہی تھی۔ آخر کار اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا تھا۔ اگر وہ اس دنیا میں نہ آتے تو اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
کہ جس رات میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہماری غریبی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب سی ہوئی۔ دائی شفا فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کی ناف آنت سے علیحدہ تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی گندگی بھی نکلتی ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز یہ کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ان کا ختنہ ہوا تھا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا حیران ہو گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر چٹائی پر لٹا دیا۔ دائی نے جیسے ہی آپ کو زمین پر لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دیر تک آپ سجدے میں رہے۔ سجدے سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سب لوگوں کو بتا دیا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اچانک سے ایک بادل میرے کمرے کے اندر آیا اور میرا بچہ میرے گود سے غائب ہو گیا۔ اس بادل سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو پوری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں اس میں ڈال دو، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، یہ تمام خوبیاں اس میں دو، تمام نبیوں کی خوبیاں اس میں ڈال دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل غائب ہو گیا اور میرا بچہ میرے گود میں لیٹا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بہت سارے معجزات ہوئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی اس موضوع پر ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر کر دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔